سامعین المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت کے اندر اپنی قوم کے لیے ان کی خیرخواہی کے طور پر واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ہر پیغمبر نے بڑے پیار، محبت اور ہمدردی سے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالی کا پیغام سنایا۔ تمام تر انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں یہ کام کرتے رہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام تر انبیاء کرام کا انفرادی ذکر تو نہیں فرمایا،
چند ایک انبیاء کرام کے نام لے کر ان کا تذکرہ کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تمام تر انبیاء کرام کا جو مشن تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کے اس مشترکہ کام کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ فرمایا جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس مقصد کو ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ میرا آنے والا ہر پیغمبر جو تھا، فرمایا اس نے یہ مقصد قوم والوں کے سامنے بیان فرمایا، وہ یہ مقصد لے کر دنیا کائنات میں تشریف لایا تھا۔ عزیزان من، قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تقاریر کا ایک لمبا سلسلہ بیان فرمایا ہے کہ جو بھی پیغمبر دنیا میں آیا اس نے آ کر قوم والوں کے سامنے کیا ذکر کیا، اور ان انبیاء کرام کی تقاریر میں سے جو سب سے اہم پہلو ذکر کیا، وہ ذکر کیا اپنی وحدانیت کا۔ حالانکہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جتنی بھی ہونے والی خرابیاں تھیں ان تمام کا بھی رد کرتے رہے، ان معاشرتی بیماریوں سے اور برائیوں سے بھی اپنی قوم کو بچاتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کے قوم کے اندر مختلف جو برائیاں تھیں ان سب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن تمام تر انبیاء کرام نے جو اپنی قوم کے سامنے مسئلہ توحید بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر تذکرہ کیا۔ صرف انبیاء کرام کا نہیں بلکہ یہ عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فرمایا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے اور اتنا محبوب ہے کہ پیغمبروں نے یہ اللہ تعالیٰ کا وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہی پہنچانا تھا۔ انبیاء کرام کا تذکرہ تو قرآن میں ہونا ہی ہونا تھا، فرمایا لیکن دوسری طرف جو غیر نبی ہے یعنی پیغمبر نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، فرمایا اگر اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کروا دیے۔ فرمایا عام آدمی ہے، فرمایا میں آگے چل کے آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا۔ فرمایا پیغمبروں کا تذکرہ بھی کیا لیکن ساتھ میں ان عام آدمیوں کا ذکر بھی کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام فرمایا پیغمبروں سے سنا اور لوگوں تک پہنچایا، پرچار کیا اس بات کا دنیا کائنات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے بعد اولا شریک ہونے کا اللہ تعالیٰ کو یہ مسئلہ اتنا پسند اور محبوب کہ ایک عام آدمی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیے اور آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل فرما دیے۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کی تقاریر کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ علماء کے بیانات مختلف سنتے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسی تقاریر سنانے لگا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ انبیاء کرام کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پر میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی تقاریر، آج کا ہمارا موضوع ہوگا قرآنی تقاریر کہ قرآن مجید میں کون کون سی تقاریر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دیکھیے گا پہلا پیغمبر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب شریعت پیغمبر بنایا، سیدنا نوح علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں، ذرا ان کا دیکھیے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سیدنا نوح علیہ السلام اور میں پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر شریعت کا علم عطا فرمایا ہے. پر میں اپنی قوم کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کا کون سا پیغام سنا رہے ہیں. پر میں ارسلنا نوحا، پر میں ہم نے رسالت سے نوازا نوح علیہ السلام کو. ہم نے انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا، ہم نے انہیں اپنا پیغمبر منتخب فرمایا. اور میں قوم کے سامنے گئے اور میں نوح علیہ السلام پہلا دن میں قوم والوں کو کیا اعلان فرماتے ہیں. پر میں ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون. فرمایا میری پیاری قوم، میں آپ کا خیر خواہ بن کر آیا ہوں اور میں نوح علیہ السلام کی سپیچ اور تقریر کیا ہے. فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ تم ہر وقت کس کی عبادت کرو؟ اللہ تعالیٰ کی. میرا پیغام یہ ہے کہ صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی ہی کی عبادت کی جائے. نوح علیہ السلام کا یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن بنا کر اپنے پیغمبر پہ خزانہ نازل فرما دیا. اور میں آئیے گا ایک اور پیغمبر کا انداز آپ کے سامنے بیان کرو. اور میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں. پر میں یعقوب علیہ السلام پر میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے لمبے امتحانات میں سے گزارا. پر میں بیٹے سے جدائی والا امتحان بڑا لمبا امتحان ہے، زندگی کا آخر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. ساتھ میں بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو اکٹھا فرمایا. قرآن مجید کا انداز سنیے گا. وَمَا كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ. فرمایا سیدنا یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آ گیا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، میرے یعقوب اب دنیا میں نہیں، میں اللہ کے پاس تشریف لائیے گا. پر میں یعقوب علیہ السلام موت کا وقت آیا. پر میں کیا کہتے ہیں اس قال لبنی، پر میں سارے کے سارے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے پوتوں کو بلا اللہ. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو بلا کے ایک سوال فرما رہے ہیں. فرماتے میرے بیٹوں اور پوتوں ذرا مجھے یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ نا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میری تو زندگی کا آخری وقت آ گیا. بتاؤ جو پیغام ساری زندگی سنا کے یعقوب پیغمبر گیا، اب آخری وقت آ گیا، ذرا میرے دل کی تسلی کرواؤ، میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور میرے دوست ذرا آپ اور میں بھی اس بات پہ توجہ دینا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اگر آخری وقت آ جائے پر میں بلاتے ہیں اپنے سارے پوتوں بیٹوں کو، جی کیا نصیحتیں چل رہی ہیں، جی فلاں اتنا مال و دولت فلاں کے پاس میرا رکھا ہوا ہے، جناب فلاں کے ساتھ میری دشمنی تھی، آپ نے بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے. فلاں کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا، آپ نے بھی اچھا تعلق رکھنا ہے. میرا بھائی کے ساتھ لین دین نہیں تھا، آپ نے بھی اس کے ساتھ نہیں رکھنا. ہماری تو نصیحتیں یہ ہوتی ہیں. ذرا اس روشن ضمیر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ پہ بھی غور کرو. اور میں اپنی اولاد کی فکر کی
دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کی ہے۔ فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ نا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا الہ بناؤ گے۔ اب ساری اولاد سامنے ہے، پر میں اپنے والد کو کیا کہہ رہی ہے، ابا جی پریشان نہ ہو، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ پر میں ابا جی ہم تیرے معبود، ہم تیرے بابا، تیرے دادا، اور میں جو ہمارے آبا و اجداد کبھی معبود رہے، اور میں ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اور مت کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے آبا و اجداد کا معبود کوئی اور تھا، ہمارے والد کا معبود کوئی اور ہے، یا مت کوئی یہ سمجھے یعقوب کا خدا الگ، اور میں اس کے والد اسحاق کا خدا الگ، اس کے دادا ابراہیم کا خدا الگ۔ فرمایا نانا الہ واحد، اور میں ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار رہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کے لیے فکر کرنا کہ میری اولاد میرے بعد کہیں دوسرے راستے پہ نہ چلے جائے، میری اولاد کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، پر میں تو عید کی فکر کی ہے۔ اللہ کو اتنا انداز پسند آیا کہ قرآن بنا کے اپنے پاس لوح محفوظ میں محفوظ فرما لیا۔ تو میرے دوست عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا جس انسان نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی توحید لوگوں تک پہنچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ قرآن میں ذکر فرمائے۔ اب یہ تو والد کی بات تھی، آئیے اب بیٹے کی بات بھی سن لیجئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اور میں پوری سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے نازل فرمائی ہے، اور میں جس وقت پیارے یوسف پہنچ گئے جیل خانے کے اندر، اللہ اکبر، اور پہنچے بھی کس طرح ہیں، ذرا تھوڑا سا پس منظر سنیے، اور پھر ہر ایک انسان میرے سمیت اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پر میں سیدنا یوسف علیہ السلام، پر میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قافلے کے ذریعے سے مصر میں پہنچا دیا۔ مصر کی منڈی میں پہنچے ہیں، پر میں بڑے بڑے خریدار آ گئے، بڑے بڑے خریدنے والے آ گئے، عزیز مصر بھی آ گیا، مصر کا بادشاہ اور عزیز بڑا معزز آدمی، پر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن کیا فرماتے ہیں، پر میں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ مَعْدُودٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور میں قافلے والے جلدی جلدی بیچنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جلدی بیچ دے۔ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت انسان کبھی بھی بغیر مالکوں کے نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی نہ کوئی پیچھے سے آ جائے گا، ہمیں جو بھی مل رہا ہے کوئی غنیمت ہے۔ جلدی جلدی بیچ دیا، عزیز مصر نے خریدا، گھر میں لے کے آیا، آ کے اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے، اکریمی مسواہ عَسَىٰ يَنفَعُنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اسے بڑے دھیان سے رکھنا ہے، بڑا عجیب تحفہ میں لے کے آیا ہوں، یہ ایسا بچہ ہے اس کے ساتھ کا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اکرمی، بڑی عزت سے اس کو رکھنا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے جائے، اولاد نہیں ہے ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرمائی، مصر کے اندر بادشاہ کے گھر میں پہنچ گیا، پر میں اب وہ زلیخا، اور میں عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہے، اور میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ
فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اپنی جوانی کو، فرمایا ادھر سے جوانی کو پہنچے بلغ شدہ، ادھر حسن بھی با کمال میں اللہ نے عطا فرمایا، فرمایا ادھر حسین و جمیل ہے، ساتھ میں جوان بھی ہے، فرمایا عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کی دشمن ہو گئی، وراودته التي هو في بيتها وغلقت ابوابها وقالت هيت لك قال معاذ الله، فرمایا سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے برہنہ ہو کے بے لباس ہو کے کیا کہتی ہے، قالت حیتا، یوسف جلدی میرے قریب آ، سیدنا قربان جاؤ یوسف علیہ السلام پہ، فرمایا معصوم پیغمبر ہر قسم کے گناہ سے معصوم، جب اس نے کہا قالت حیتا، اے یوسف جلدی میرے قریب آ، حضرت یوسف علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسے کہہ رہی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، اللہ اکبر، جیسے کہ ایک معصوم بچہ ہے 2-3 سال کا، اس کے سامنے کوئی بھی بے لباس ہو جائے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے، پر میں یوسف علیہ السلام معصوم پیغمبر بڑے حیران ہیں، پر میں کسے کہہ رہی ہے، پر میں یوسف کو کہنے لگی لکا، میں تیرے ساتھ بات کر رہی ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، پر میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا معاذ اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ جس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور میں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، مصر کی منڈی میں بکا، اب آپ کے گھر میں آ کر اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام دیا، اور میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کو فرمایا میرا اللہ مجھے بچا، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے یوسف دوڑ یہاں سے، کیوں کھڑا ہے اس جگہ پہ، پر میں مولا آگے تو سارے تالے لگے ہوئے ہیں، پر میں میرے پیغمبر مجھے بلایا ہے نا، توڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھول دینا میں اللہ کی رحمت کا کام ہے، پر میں یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف، دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں، آخری دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر موجود ہے، اور میں پڑھنا اسی طریقے سے، پر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے، پر میں جب آخری دروازے پہ پہنچے دیکھا نہ زلیخا نے کہ اب تو شکار میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، پر میں جھپٹا مارا پیچھے سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ ہاتھ پڑا، جس حصے پہ اس کا ہاتھ لگا اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ ہی کپڑے کا یوسف علیہ السلام کے جسم سے جدا کر دیا، وہ کپڑا پھٹ گیا، ہاتھ میں لیے ہوئے وہ کپڑا کا ٹکڑا ہے، ساتھ میں بڑھانا ہے، اور اپنے خامد کے سامنے، جیسے ہی خامد سامنے آیا اور پھر اس نے فوراً الفاظ ہی سارے تبدیل کر دیے، کیا کہتی ہے، قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، ذرا دیکھنا اس آدمی کا کیا بدلہ اور سزا ہوگی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ غلط کاری کا سوچ رہا ہے، ساتھ میں آگے سنیے گا، الا ان یسجن او عذاب الیم، دو باتیں، یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے، فرمایا جس وقت یہ باتیں کی زلیخا نے، اس کا خامد تو سامنے کھڑا ہوا ہے، پر میں خاموش ہو کے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہے، یوسف علیہ السلام اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہیں، اور میں ایک ہی لفظ فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، یہ سارا اسی کا جال بنایا ہوا ہے، یہ ساری اسی کی تدابیر کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پاک دامنی کا یوسف علیہ السلام کا انتظام فرمایا، اور میں ایک آدمی اس نے یہ تدبیر بتائی، اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے برگلایا ہے،
یوسف علیہ السلام بچ کے بھاگے ہیں، اس نے پیچھے سے پکڑا ہے اور قمیض پھٹ گئے ہیں۔ اور اگر یوسف علیہ السلام کا آگے سے قمیض پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے، وہ زلیخا سچی ہے کہ یہ اس پہ حملہ کرتا ہوگا، وہ آگے سے دفاع کر رہی ہوگی۔ فرمایا فلما رأى قمیصہ، جب دیکھا گیا قد من دبر، قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ فرمایا اب عزیز مصر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہ من کیدکن، کہتے ہیں یہ سارے کا سارا تمہارا مکر ہے۔ اور عورتوں کا مکر کیا ہوتا ہے؟ ان کیدکن عظیم، فرمایا عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں شیطان کا مکر بھی بیان کیا گیا اور عورتوں کا مکر بھی، لیکن شیطان کے مکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ 5ویں پارے میں خالق کائنات نے اس جگہ پہ شیطان کا مکر بیان کیا اور بیان فرمایا ان مکر الشیطان کان ضعیفا، فرمایا شیطان کا مکر کمزور ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، فرمایا عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے۔ فرمایا اللہ یہ عورتوں کے بارے میں ساری نہیں، بعض عورتوں کا مکر بڑا ہے، بعض عورتیں نیک بھی آئی ہیں، فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، بھر کے اپنی بات میں لوٹے۔ فرمایا جس وقت یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، فرمایا عزیز مصر کیا کہنے لگا؟ کہتے یوسف حارث عن ھذا، اے یوسف چھوڑ یار اس بات کو، مستغفری لذنبک، اپنی بیوی کو کہتا ہے تو یوسف سے معافی مانگ لے، انکی کنت من الخاطئین، بات واضح ہو گئی تیری خطا ہے، تو ہی خطا کرنے والی ہے۔ جس وقت یہ بات سارے شہر میں مشہور ہو، میں تفسیر کی طرف نہیں اصل بات آگے سنانا چاہتا ہوں، پر میں سارے شہر میں بات مشہور ہو گئی، پر میں ہر ایک عورت یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کو طرح طرح کے تانے دینے لگی۔ کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں تیرا عشق تو اچھا تھا، تیرا یہ کام تو ٹھیک تھا، لیکن کسی امیر زادے سے کرتی، کسی شہزادے سے عشق لڑاتی، تو نے تو غلام سے عشق کر ڈالا۔ تیرا عشق اور برائی تو ٹھیک تھی، لیکن کسی بڑے آدمی سے کرتی، تو عزیز مصر کی بیوی تھی، کسی شہزادے سے آنکھ لڑاتی۔ فرمایا زلیخا کو یہ بات پہنچی، اس نے کہا یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہو، تم نے یوسف دیکھا نہیں، تم نے یوسف دیکھا نہیں۔ اب دکھانے کا پروگرام کیا، ساری عورتوں کو بلا لیا گھر میں، اور میں ان کے سامنے کھانے کے لیے فروٹ بھی رکھ دیا، ساتھ میں چھریاں بھی ان کے ہاتھ میں دے دی، اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا، اور میں چل ان کے سامنے سے گزر، اور میں جس وقت یوسف علیہ السلام نکلے فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ پر میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بڑا حسین و جمیل پایا، اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی، اور فرمایا فرمایا کاٹنے تو فروٹ تھے، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور یوسف علیہ السلام نظروں کو جھکائے ہوئے جا رہے ہیں، ان کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ فرمایا اور فوراً کہنے لگی جب ہماری طرف توجہ نہیں کر رہا، ان ھذا الا ملک کریم، ہمیں تو یہ انسان نہیں فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان عورتوں نے یہ بات کی، اب زلیخا بھی سامنے آ گئی اور آ کے کہنے لگی یہی تو وہ انسان ہے، یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم فی مجھے ملامت کر رہی تھی، یہی تو ہے۔ اب ساتھ میں زلیخا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اے سن لو تم بھی اور یوسف علیہ السلام بھی سن لے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ،
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں تو سن لے، لَيُسْجَنَنَّ، میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، وہاں ذلیل کر کے رکھ دوں گی اسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ہے، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سنیے گا یوسف علیہ السلام کی دعا کو اور پھر جھنجھوڑیے گا میں بھی آپ ہر ایک اپنے آپ کو۔ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، مولا مجھے قید خانے میں جانا زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ جی اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جی ہم تو گناہ کا موقع تلاش کرتے ہیں، گھومتے ہیں اس موقع کے پیچھے، ہمیں کوئی موقع مل جائے کہ اللہ کی نافرمانی میں جتنا زیادہ وقت ہمارا لگ جائے، پیسہ بھی لگاتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ جی گناہ کرنے کے لیے پیسے بھی لگا رہے ہیں، پھر طرح طرح کے اوپر سے بکواس بھی سننے میں ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جناب یہ جو غلط کاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ جو زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، استاد جی ان کا یہ کام ان کی مجبوری ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ان کا یہ کام ان کی مجبوری ہے، غربت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوست، اگر تیرے اندر عزت اور غیرت ہے، اگر تیرے اندر انسانیت ہے، اگر تیرے اندر مسلمانی ہے، تو تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ جو پیسے تو زنا پہ جا کے لگا کے حرام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے کیوں نہیں دے دیتا؟ طریقہ تو ہے جی، ایسے کیوں نہیں دے دیتا؟ ایسے دے تیرا ایمان بھی بچے، اگلے کا بھی ایمان بچے، تیرا بھی اللہ کے ہاں درجہ لکھا جائے، سامنے والے کا بھی مقام بنے۔ جی غربت کی وجہ سے زنا پہ مجبور کر رہا ہے، تیرا ایمان کہاں گیا؟ حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بھی کوئی آدمی کوئی عورت فرمایا زنا اور بدکاری کرتی ہے، فرمایا زنا کے دوران اس کے جسم، اس کے دل اور دماغ سے ایمان نکل جاتا ہے، فرمایا ایمان اس کے اوپر ایسے بادل کی طرح گھومتا رہتا ہے، فرمایا زنا کے دوران ایمان سے انسان خالی ہو جاتا ہے، فرمایا جیسے ہی زنا کے لیے بے لباس ہوتا ہے، فرمایا فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، شیطانوں کا اس پر تسلط ہو جاتا ہے، فرمایا اسی حالت میں اگر موت آ گئی، حدیث پاک فرمایا جس حالت میں مرو گے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ سن 2002 کی بات ہے، میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، گلور کوٹ اسٹیشن کے بالکل پچھلی بیک سائڈ پہ وہاں چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے ہوئے، آج تک مجھے آنکھوں دیکھی بات یاد ہے، پر میں سارے لوگ ظہر کا وقت ہے، سارے لوگ بدکاری اور فحاشی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، پر میں اتنا سخت اندھیر آیا اس وقت میں وہ سارا ہوٹل ہی گر گیا، پر میں لوگوں کو لاشیں ملی، پر میں اب بے لباس اور پہنا طور پہ ملی میرا دوست، اب قیامت کا دن ہوگا، اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے۔ جب آئیں گے زنا کی حالت میں، کیا سمجھتا ہے میرے دوست بخشش کہاں سے ہوگی؟ فرمائے سیدنا یوسف علیہ السلام فرمائے زلیخا زور لگا رہی ہے، اے یوسف میں تیری میری خواہش پوری کر دے، تیری ہر خواہش پوری ہوگی، تجھے سلطنت بادشاہی بھی دے دوں گی، ساری بات ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، مولا مجھے قید خانے میں جانا منظور ہے لیکن گناہ کی طرف جانا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے
عجیب بات لکھی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا کا دستور ہے لوگ گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں. جی گناہ کر کے جیل میں جاتے ہیں. قربان جاؤ یوسف پیغمبر کی ذات اقدس میں جو گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں جا رہا ہے. احب الی مما یدعوننی الیہ فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. حضرت یوسف علیہ السلام انکار کر دیا واضح تیری بات پوری ہونے والی نہیں ہے. فرمایا عزیز مصر نے یہ بات نہیں کی. فرمایا پورے شہر میں بات پھیل گئی ہے اگر میں یوسف علیہ السلام کو قید میں نہ ڈالوں میری عزت نہیں بچتی. فرمایا یوسف علیہ السلام کو لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى ایک وقت تک کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا. اب اصلی بات پہ میں آ گیا. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ دونوں جوان ساتھ میں اور بھی قیدی فرمایا یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئے. فرمایا ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جناب میں بادشاہ کے لیے روٹیاں بناتا تھا. دوسرا کہتا ہے میں بادشاہ کے لیے شراب تیار کرتا تھا. آپس میں مشورہ کیا فرمایا کہ بادشاہ کو ختم کیا جائے. فرمایا نان بھائی نے کہا تو شراب میں زہر ملا دے. ساقی نے کہا تو روٹی میں زہر ملا دے. جس وقت کھانا اور شراب بادشاہ کے سامنے آتی ہے ان میں سے ایک بول پڑتا ہے بادشاہ سلامت کھانا شراب کے قریب نہیں جانا اس میں تو زہر ہے. فرمایا بادشاہ نے دونوں کو قید میں بھیج دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب قید میں آئے ہیں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا خواب کی تعبیر پوچھی ہے. یوسف علیہ السلام دیکھا نا دو آدمی میسر آ گئے میرے ساتھ قید خانے میں. فرمایا سوال کی ہے اور جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے سامنے والے آدمی کی بات توجہ سے سنتا ہے کہ میرے مطلب کی بات کرے گا. یوسف علیہ السلام نے موقع پایا اور غنیمت جانا اور اپنے دونوں قیدی بھائیوں کو فرمایا آپ کے خواب کی تعبیر تو میں دے دوں گا. فرمایا جو شام کا کھانا آنا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے تعبیر تمہیں مل جائے گی. لیکن ایک بات میں اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا وہ بات کون سی ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. مما علمنی ربی فرمایا وہ بات میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. اللہ اکبر. فرمایا بات یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ بات کون سی ہے وہ بات میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. صرف مجھے نہیں سکھائی بلکہ فرمایا مجھ سے پہلے میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام فرمایا ہر ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دے کے بھیجی. اور دوسری بات فرمایا یہ جو ساری قوم والے کام کر رہے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. فرمایا یہ ساری قوم جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے فرمایا اوروں کی عبادت کر رہی ہے. میں یوسف کہتا ہوں ترکت ملت قوم میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیے. فرمایا اب اگلی بات سنیے گا وہ جو اصل بات یوسف علیہ السلام نے فرمائی ہے. فرمایا میرے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھایا. وہ کون سا علم ہے؟ فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. فرمایا ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی ایک ذرے کو بھی شریک کریں. فرمایا کسی ایک ذرے کو بھی شریک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور فرمایا یہ شرک سے بچ جانا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لینا یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے. ذالک من فضل اللہ یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا یوسف علیہ السلام ساتھ میں یہ بھی بات واضح فرما دی کہ جس کو عقیدہ توحید کی سمجھ آ جائے
اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی ذات و صفات میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرے، فرمایا یہ اس کا ذاتی کمال نہیں، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دوسری بات، اپنے سامنے والے جو قیدی ہیں ان سے سوال کیا، فرمایا میرے قیدی بھائیو ذرا مجھے یہ بتاؤ، یا صاحب السجن ارباب متفرقون، فرمایا ذرا بتاؤ نا، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں، متفرقون کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں، خیر بہتر ہیں، ام یا اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ تعالیٰ بہتر ہے جو ساری کائنات سے زبردست ہے؟ بتاؤ نا، پر میں تمہیں جو ایک خدا سے سارے کام حل ہو جائیں، پر میں وہ بہتر ہے، یا دوسرے نمبر پہ پر میں متفرق خدا، یہ صحت کے لیے فلاں خدا ہے، پر میں اولاد کے لیے فلاں خدا ہے، پر میں کوئی بیماری پڑ گئی تو فلاں جگہ پہ جاؤ، خارش پڑ گئی تو فلاں خدا کے پاس جاؤ، پر میں کیا ایک اللہ کا دربار بہتر ہے یا متفرق دربار بہتر ہے؟ تو یہ مسئلہ سمجھایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی بھائیوں کو، فرمایا کہ ایک ہی رب کا دربار ساری کائنات سے بہتر ہے کہ اس ایک خدا سے تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام، یہ جو توحید کا اعلان فرمایا، لیکن بیٹھے کہاں ہیں؟ جیل کی سلاخوں میں۔ کہاں بیٹھے ہیں جی؟ جیل کی سلاخوں میں بیٹھے ہیں۔ موقع میسر آ گیا کہ دو آدمی سامنے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام تو سنانا ہی سنانا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان تو کرنا ہی کرنا ہے۔ مزید وضاحت فرمائی، فرمایا ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ فرمایا یہ دنیا کائنات میں جتنی بھی لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کے، جس کی بھی عبادت دنیا کائنات میں ہو رہی ہے، فرمایا حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ صرف لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، فلاں اس چیز کے لیے ہم اس لیے اس کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اسمان سمیتموها، لوگوں نے صرف نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، ما انزل اللہ بها من سلطان، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، کسی جگہ پہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس میں یہ بات واضح ہو کہ میری بھی عبادت کرو، میری مخلوق کو بھی میرے ساتھ شریک کرو۔ فرمایا انل حکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، فرمایا ایک رب کے سامنے جھکنا، ایک رب کی عبادت کرنا، اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ذالک الدین القیم، فرمایا ایک رب کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، فرمایا یہی تو سیدھا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام فرمایا توحید کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن مقدس میں اس کو خزانہ بنا کے اپنے پیغمبر پہ نازل فرما دیا۔ یہ تو انبیاء کرام میں سے میں نے 2-3 کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر تو فرمایا ایسی شخصیات کا بھی ذکر ہے جو پیغمبر نہیں ہے، جی پیغمبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا۔ فرمایا توحید بیان کرنے والوں کی فیور کی ہے، سریکی میں کہا جاتا ہے توحید بیان کرنے والا دی دھڑ کی تیس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ فرمایا اکثر لوگ آپ میں سے سورہ یاسین صبح شام تلاوت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا، فرمایا حبیب نام ہے،
قوم کا درخان ہے، کون ہے جی؟ بڑائی ہے، نجار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے گا قرآن پاک کا انداز، یہ میرے سامنے سورہ یاسین 22واں پارہ اور آیت کا نمبر 20 اور 21 ہے۔ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ خالق کائنات نے فرمایا ایک بستی ہے جس بستی کا نام انطاکیہ بستی ہے، اس کی طرف میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ فَعَزَّبُوهُمَا، قوم والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا پیغمبر ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ اب تینوں پیغمبر قوم کے سامنے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ قوم والے کہتے ہیں ان انتم، بطری بھی ہے، ساری چیزیں اٹھائی ہیں، اللہ کا قرآن دیکھیے گا۔ فرمایا وہ جو آدمی آ رہا ہے اس کا چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے چلنے کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، فرمایا مدینہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ فرمایا آ کے دیکھا نا ان تینوں کے چہروں کو، قوم والوں سے سوال کیے یار کیوں ان پہ ظلم کر رہے ہیں، کیوں ان کو مارا جا رہا ہے؟ قوم والے کہتے ہیں یار یہ جھوٹے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ وہ کہنے لگا یار ہٹو تو صحیح، دیکھنے تو دو مجھے ان کا چہرہ۔ آگے ہو کے دیکھا نا، فرمایا پیغمبر کا چہرہ پھر حسن و جمال کا کرو۔ فرمایا تینوں کو چہروں کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اگر میری مانو تو اتنے خوبصورت چہرے والے کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ اللہ۔ فرمایا قوم والوں نے کہا ہے ہماری قوم کا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا کمیوں کے ہمارے سامنے بات کرتا ہے۔ فرمایا قوم کا ترخان ہے، بڑئی ہے، ہماری چارپائیاں بناتا ہے اور اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ آگے سے قوم والوں کو کہتا ہے اتبعوا المرسلین، میری نصیحت یہ ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا، فرمایا یہ آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے عوض کچھ مانگتے تو نہیں ہے، آپ سے کوئی عوض اپنی مزدوری اور اجرت تو نہیں مانگ رہے۔ فرمایا اس لیے انہی کے پیچھے چلو۔ فرمایا اب یہ حبیب نجار، فرمایا قوم والوں نے فرمایا اس کی بات کو سنا، پیغمبروں کو چھوڑ دیا، کہتے ہیں پہلے تیرے ساتھ 2 ہاتھ کر لیتے ہیں، تو بڑھایا ان کا حمایتی، ذرا بتا تو صحیح نا تو نے کس کو مانا ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا اب حبیب نجار نے وہ مسئلہ توحید بیان کی ہے۔ یہ 23ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، سنیے گا حبیب نجار کیا کہتے ہیں۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، فرمایا میری قوم ذرا بتاؤ نا مجھے کیا ہو گیا اس بات پر کہ میں اس رب کی عبادت نہ کروں فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو میرا خالق ہے، جو مجھے پیدا کرنے والا ہے، میں اس کو چھوڑ کے کیوں کسی اور کی عبادت کروں؟ صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں نے مرنے کے بعد اسی کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اس سے بھی واضح کیا اگلی بات میں، فرمایا أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، فرمایا میں اللہ کے علاوہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کیوں کروں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
شیئا، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے کوئی امتحان کا سوچ لے، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے بِذُرٍ مجھے کچھ تکلیف دینے کا، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، فرمایا ان کی شفاعت مجھے نہیں بچا سکتی، ولا ینقذونا، اور اگر اللہ کا عذاب آ جائے مجھے دنیا کائنات میں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، فرمایا اگر میں تمہاری طرح ان کی عبادت کروں تو انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت تو میں واضح گمراہ ہو جاؤں گا، واضح غلط راستے پہ چلا جاؤں گا۔ تو جس رب کی طرف یہ بلا رہے ہیں انی آمنت بربکم، سن لو میں اسی رب پہ ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر۔ آمنت بربکم فاسمعون، فرمایا سن لو توجہ سے، فرمایا میں اسی رب پر ایمان لے آیا، فرمایا جیسے حبیب نجار نے اعلان کیا، فرمایا سن لو قوم والو میں اس رب پہ ایمان لے کے آیا، فرمایا قوم والے سارے آ گئے، آ کے حبیب نجار پہ ظلم شروع کر دیا، فرمایا یہاں تک کہ حبیب نجار کو شہید کر دیا گیا، فرمایا جیسے ہی شہید ہوئے ادھر سے دنیا میں ان کو قتل کیا، شہید کیا، رب کا قرآن کیا فرماتا ہے، فرمایا ادھر سے شہید ہوئے اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ لدخل الجنہ، فرمایا کی لدخل الجنہ، ادھر سے شہید ہوئے ادھر فوراً جنت میں داخل ہو گئے، فرمایا میں نے اعلان فرمایا، فرمایا وہ چند منٹ کا آپ کا میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی حمایت کرنا، فرمایا وہ چند منٹ کا میری توحید کی فیور میں باتیں کرنا، میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، تیرا کتنا کام آیا، فرمایا ادھر سے شہید ہوا ادھر سے فوراً جنت میں پہنچا دیا گیا، پہنچ گیا نا حبیب نجار اس جنت معلیٰ کے اندر، فرمایا وہاں پہنچ کے سیر و تفریح میں مشغول ہے، فرمایا گھوم پھر رہا ہے، جنت میں پہنچا اور وہاں یاد آ گئی اپنی قوم کی، فرمایا جیسے ہی قوم کی یاد آئی ذرا سنیے گا الفاظ کیا فرماتے ہیں، فرمایا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ حضرت حبیب نجار فرماتے ہیں ہائے کاش میری قوم تمہیں پتہ چل جائے اس بات کا، یا لیت قومی، ہائے افسوس میری قوم تمہارے اوپر، تمہیں پتہ چل جائے اس مسئلہ توحید کا جو میں نے ایک تھوڑی دیر میں پیغمبروں کی فیور میں وقت گزارا، فرمایا اس کی برکت سے بما غفر لی ربی، میرے رب نے پیچھے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، وجعلنی من المکرمین، صرف گناہوں کو معاف نہیں کیا بلکہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حبیب نجار نے مسئلہ توحید کو بیان کیا صرف چند منٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کو توحید سے کتنا پیار ہے میرے دوست، پیغمبر نہیں ہے بلکہ وہ چند منٹ کا صرف صحابی بنائے، پیغمبروں کا چند منٹ کا ساتھی بنائے، اور ان چند منٹوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو واضح کیا، فرمائے چند منٹ کی وضاحت فرمائے اتنی پسند آئی میرے رب کو، فرمائے قرآن بھی بنایا، خزانہ بھی بنایا، اور پھر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل فرمایا، اور آنے والے قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق بھی بنایا، فرمائے دیکھیں میری توحید کی فیور کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیسا سلوک کرتا ہوں، کتنی میں اللہ تعالیٰ عزت سے ان کو نوازتا ہوں۔ فرمائے ایک تو یہ بات واضح ہو گئی، دوسری بات بھی سن لیجئے، یہاں جو اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو رہی ہے، فرمائے وہ یہ کہ حضرت حبیب نجار کو قوم والوں نے کیا کیا جی، شہید کیا، کیا کیا جی، شہید کیا، فرمائے ادھر سے شہید ہوا، فوراً اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوا کہ لدخل الجنہ، اس کی روح کو کہاں پہنچا دیا، بولو شاباش۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ آیت نمبر ہے جناب 26،
سورہ یاسین اور آیت کا نمبر 26-23 میں پارے کا پہلا رکوع، گھروں میں جا کے معنی دیکھو، جس کا مرضی دیکھو۔ میں نہیں دعوت دیتا کسی کو دیوبندی کا دیکھے، نہیں دیتا جی کسی بریلوی کا دیکھے، کسی شیعہ، جس کا مرضی جا کے ترجمہ دیکھے۔ ترجمہ یہی لکھا ہوگا، حضرت حبیب نجار کو شہید کیا، جیسے ہی شہید ہوا کہ لدخل الجنہ، اس کا جسم مبارک تو قوم والوں کے پاؤں کے نیچے وہ روند رہے ہیں، اور پھر جیسے ہی جسم ادھر رہ گیا، شہید ہوا، تو روح کہاں پہنچ گئی؟ جنت میں۔ کہاں پہنچ گئی؟ جنت میں۔ یہ میرا فیصلہ کہ قرآن کا؟ کس کا فیصلہ میرے دوست؟ کہ لدخل الجنہ، کہ شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا؟ جنت میں۔ تو شہید کی زندگی کون سی ہوئی؟ روح جہاں پہنچی، روح جہاں پہنچی، تو شہید کی مرنے کے بعد کی زندگی کہاں کی ہوئی میرے دوست؟ جنت کی۔ ہاں آ جائے، میں آپ کو حدیث بھی سنا دوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، پر میں بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور جس وقت شہداء کی تدفین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے، سید الشہداء۔ فرمایا تدفین شروع ہو رہی ہے، فرمایا اسی دوران آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا کہ جن کو تم یہ دفن کر رہے ہو نا، فرمایا ان لوگوں کو جو میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں لانا۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون، انہیں وہاں رزق بھی ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنی نا، آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، قرآن مجید میں یہ کیا آیت نازل ہوئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کہتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ادھر سے کیا ہوا؟ ہم ان کے بچوں کو یتیم کہتے ہیں جی، ان کی بیوی کو بیوہ کہتے ہیں، عدت کے بعد آگے نکاح بھی ہو گئے، شادیاں بھی ہو گئی جی، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جی کہ ان کو مردہ گمان، کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کو مردہ گمان بھی، سبھی کرتے شاک پائے گی، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اب صحابہ کرام سوال کیا، اور میں یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مردہ گمان بھی نہ کرو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات بھی سمجھنے والی تھی، پچھلا تے آواز جو نا مزمل یہ مجھے اٹھا دینا، اس کے لیے ادھے لا دے، میں دے دے۔ جی تو کیا صحابہ کرام نے سوال کیا جی کہ مردہ گمان بھی نہ کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ساتھ میں یہ حکم بھی آ گیا، اور ہمارے ہاں کیا ہے جی، ہم ان کے بچوں کو یتیم کہتے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے انہیں مردہ سمجھ کے دفن کی ہے، زندہ سمجھ کے تو نہیں کیا کہ زندہ تو دفن کر ہی نہیں سکتے، اور ساتھ میں ان کی عورتوں کو بیوہ کہتے ہیں، عدت کے بعد شادیاں بھی کر لی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی ارواح کو، شہداء کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالب کے اندر جمع فرمایا، جعل اللہ، ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ڈال دیا، اور فرمایا تریدو انہار الجنتی وتأکل من ثمارہا، فرمایا وہ جنت کے پھل بھی کھاتے ہیں اور جنت کے اندر سیر و سیاحت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَنَعْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عرش کے نیچے سونے کی قنادیل لٹکائی ہوئی ہیں، جس وقت وہ تھک جاتے ہیں فرمایا اس جگہ آ کر آرام کرتے ہیں۔
فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطِّلَاعَةً، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہداء سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور بعد میں پھر پوچھتے ہیں حَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، شہداء ذرا بتاؤ کوئی خواہش اور ہے، کچھ اور تمہیں چاہیے، کچھ اور چاہتے ہو تو بتاؤ۔ فرمائے شہداء آگے سے کہتے ہیں یا اللہ اتنی بڑی جنت دے دی، تیری رضا مل گئی، سب کچھ حاصل ہو گیا، پھر ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ فرمائے اللہ تعالیٰ دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، بار بار سوال کرتے ہیں شہداء سے۔ فرمائے شہید آگے سے آخر میں جواب دیتے ہیں نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یا اللہ پھر ایک چاہت ہماری ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے، اور ہم دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو شہادت سے مزہ آیا ہے وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ تیری جنت میں بھی نہیں ہے وہ مزہ۔ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں انی قضیت انہم لا یرجعون، شہداء تمہاری خواہش ساری پوری کروں گا، لیکن یہ میں پہلے سے فیصلہ کر چکا ہوں جو یہاں آ گیا یہاں سے واپس لوٹ نہیں سکتا۔ تو انبیاء کرام، میرے پیارے پیغمبر نے واضح کر دیا اس بات کو کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ اس قبر میں زندہ نہیں، بلکہ کہاں زندہ ہے؟ جنت میں۔ کہاں زندہ ہے جی؟ جنت میں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جی جس آدمی نے بھی اللہ تعالیٰ کے توحید کی فیور کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہیلپ کے طور پر اس کا واعظ کیا، اس کے لوگوں تک پہنچایا، فرمائے اللہ تعالیٰ کو توحید سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو پیغمبر رہ گئے، ایک عام آدمی کا ذکر بھی کس میں فرما دیا؟ قرآن مجید میں فرما دیا۔ اس لیے میرے دوست ہر جگہ ہر وقت آپ کو یہی سبق دیتا ہوں، اس مسئلہ توحید کا، فرمائے کہ جو